ایما لرز گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر چارلز کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے چپ چاپ ایک دوسرے کی طرف نظریں اٹھائیں۔ ان کے اندرونی خیالات نے انہیں اتنا الگ کر دیا تھا کہ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ تعجب سا ہوا۔ چارلز کسی شرابی کی سی بے معنی نظروں سے اس کی طرف تک رہا تھا اور ساتھ ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا مریض کی آخری چیخیں بھی سن رہا تھا، جو ایک دوسرے کے بعد دیر دیر تک ہوا میں لہراتی رہتی اور جن کے بیچ بیچ میں درد کے حملے کی وجہ سے ایسی تیز آوازیں نکلتی جیسے کہیں دور کوئی ڈھور ذبح ہوتے وقت ڈکرا رہا ہو۔ ایما اپنے سفید سفید ہونٹ کاٹ رہی تھی اور ایک مونگے کے ٹکڑے سے کھیل رہی تھی جو اس نے توڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی آتش فشاں نظر چارلز کے اوپر جما دی تھی اور اس کی آنکھیں ایسی معلوم ہو رہی تھیں جیسے آگ کے دو تیر جھپٹنے والے ہوں۔ اب اسے چارلز کی ہر چیز سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے جو وہ نہیں کہتا تھا، اس سے، اس کی ساری شخصیت سے، مختصر یہ کہ اس کے وجود سے۔ وہ اپنی پرانی پاک بازی پر اس طرح پچھتا رہی تھی جیسے کسی جرم پر، اور جو تھوڑی بہت پاک بازی بچی بھی تھی وہ اس کے قبر و نخوت کی شدید چوٹوں سے ریزہ ریزہ ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے عاشق کی یاد ہزار دل فریبیوں اور درخشانیوں سمیت اس کے پاس آ موجود ہوئی۔ اس نے اپنی ساری روح اس یاد میں جذب کر دی اور ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ اس تصور کی رو میں بہہ گئی۔ چارلز اسے اپنی زندگی سے اتنا دور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا غائب، ایسا ناممکن الوجود اور ایسا معدوم نظر آنے لگا جیسے وہ مرنے والا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا چلا جا رہا ہو۔ کھڑنجے پر قدموں کی آواز آئی۔ چارلز نے سر اٹھا کر دیکھا تو سورج کی روشنی میں جھلملیوں میں سے بازار کے نکڑ پر ڈاکٹر کانیوے نظر آیا، جو رومال سے ماتھا پوچھ رہا تھا۔ پیچھے پیچھے اومے ہاتھ میں بڑا سا صندوق لیے آ رہا تھا اور دونوں دوا فروش کی دکان کی طرف جا رہے تھے۔ چارلز کے دل میں ایک دم سے محبت اور دل شکنی کا احساس بیک وقت پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر کہا، میری جان، مجھے پیار کرو، ہٹو، مجھے چھوڑو۔ وہ غصے سے لال ہو کر بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے مبہوت ہو کر پوچھا۔ غصہ تھوک دو، اتنا گرماؤ مت، تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ آؤ، بس بہت ہو لیا، ایما نے خوفناک نظروں سے دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کمرے سے باہر نکل کر ایما نے اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ مقیاس الحرارت دیوار پر سے گر پڑا اور کھیل کھیل ہو گیا۔ چارلز دم بخود ہو کر اپنی آرام کرسی پر پیچھے کو گر پڑا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کا مزاج کیوں بگڑا ہوا ہے۔ اسے خیال ہوا کہ شاید کوئی اعصابی بیماری ہے۔ وہ رونے لگا اور اسے ایک مبہم سا احساس ہونے لگا کہ میرے گرد کوئی ناقابل فہم اور ہولناک سی چیز منڈلا رہی ہے۔ جب اس رات رودولف باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ سب سے نیچے والے زینے کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے گرد باہیں ڈال دیں اور ان کی ساری کدورت بوسے کی گرمی میں برف کی طرح پگھل گئی۔ انہوں نے پھر ایک دوسرے سے محبت شروع کر دی۔ اکثر دن ہی میں ایما اسے خط لکھنے بیٹھ جاتی، پھر کھڑکی میں سے اشارہ کر کے زوشتے کو بلاتی۔ وہ اپنا جھاڑن پھینک کے فوراً لاؤشت کی طرف دوڑ جاتا۔ رودولف ایما سے ملنے آ جاتا۔ وہ اسے یہ باتیں کرنے کے لیے بلایا کرتی تھی کہ میں گھر سے بالکل اکتا گئی ہوں، مجھے اپنے شوہر سے گھن آتی ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک دن رودولف نے جھنجھلا کر کہا، آہ، جو تم منظور ہو کرو۔ وہ اس کے گھٹنوں کے درمیان فرش پر بیٹھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور چہرہ کھویا کھویا سا معلوم ہو رہا تھا۔ کیوں، پھر کیا ہو؟ رودولف نے کہا۔ ایما نے ٹھنڈا سانس لیا۔ ہم یہاں سے چل دیں اور جا کے کہیں اور رہیں، کسی جگہ بھی صحیح۔ تم تو واقعی پاگل ہو گئی ہو، وہ بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر یہی بات چھیڑی۔ وہ ایسا بن گیا جیسے سمجھا ہی نہ ہو اور کوئی دوسری بات شروع کر دی۔ رودولف کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ محبت جیسی سیدھی سادی چیز کے بارے میں آخر یہ ساری پریشانی اور کاوش کیوں تھی۔ ایما کی محبت کا کوئی مقصد، کوئی خاص سبب، کوئی دم چھلا ضرور تھا۔ اپنے شوہر سے نفرت کے ساتھ ساتھ ایما کا پیار بھی روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ رودولف کے اوپر جتنی فدا ہوتی گئی، چارلز سے اس کی بیزاری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی گئی۔ اسے چارلز ایسا ناخوشگوار، اس کی انگلیاں ایسی موٹی، اس کے طور طریقے اتنے مبتذل اور اس کی ساری شخصیت اتنی بے کیف اور بے رنگ کبھی نہ معلوم ہوتی جتنی اس وقت کہ جب وہ رودولف سے ملاقات کے بعد آ کے اس کے پاس بیٹھتی۔ ظاہر میں تو وہ نیک اور پاک باز بیوی بن رہی ہوتی، مگر اس کا دل ان کالے کالے بالوں کی یاد میں پھک رہا ہوتا جن کی لٹ سنبھلائے ہوئے ماتھے پر پڑی رہتی تھی، اس جسم کی یاد میں جو مضبوط بھی تھا اور دل فریب بھی، اس آدمی کی یاد میں جس کی دلیلیں تجربے کاری سے اور جس کا پیار شدت سے معمور ہوتا تھا۔ اسی آدمی کے لیے وہ کسی نقاش کسی احتیاط کے ساتھ اپنے ناخنوں کو ریت ریت کر ٹھیک کیا کرتی تھی۔
یہ سب اسی کی خاطر تھا کہ وہ کولڈ کریم کی شیشیاں بدن پر مل ڈالتی اور رومالوں پر عطر لگاتے لگاتے بس نہ کرتی۔ وہ اپنے آپ کو طرح طرح کے کنگنوں، ہاروں اور انگوٹھیوں سے لاد لیتی۔ جب وہ آ رہا ہوتا تو شیشے کے دو بڑے بڑے نیلے گلدان گلابوں سے بھر کے رکھ دیتی اور اپنے کمرے اور اپنے جسم کو ایسے آراستہ کرتی جیسے کوئی طوائف کسی شہزادے کے انتظار میں ہو۔ خادمہ کپڑے دھوتے دھوتے تھک جاتی تھی۔ فیلیسیتے کو دن بھر باورچی خانے سے ہٹنے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ جوشتے جو اکثر اس کے ساتھ رہتا تھا بیٹھا اسے کام کرتے دیکھتا رہتا۔ جس لمبے سے تختے پر فیلیسیتے استری کر رہی ہوتی اس پر کوہنیاں رکھے، وہ لالچی نظروں سے ان تمام عورتوں کے کپڑوں، پیٹی کوٹوں، رومالوں، کالروں اور گھٹنوں کو دیکھتا رہتا جن میں کمر بند لٹکے ہوتے اور جو اوپر سے چوڑے ہوتے اور نیچے کی طرف پتلے ہوتے جاتے۔ یہ کس لیے ہے؟ زوشتے پیٹی کوٹوں یا ہکوں اور تکموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا۔ تم نے کبھی کچھ دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ فیلیسیتے ہنستے ہوئے جواب دیتی، جیسے تمہاری مالکہ مادام اومے ایسی چیز پہنتی ہی نہیں۔ بہت خوب مادام اومے، وہ کچھ تفکر کے انداز میں کہتا، جیسے وہ بھی مادام کی طرح بڑی آدمی ہو۔ لیکن فیلیسیتے کو اسے یوں اپنے پیچھے پیچھے پھرتے دیکھ کر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ اس سے عمر میں 6 سال بڑی تھی اور پھر مونسر گلومے کے ملازم تیودور نے اس سے عشق لڑانا شروع کر دیا تھا۔ میرے پاس سے جاؤ، وہ کلف کا برتن ہٹاتے ہوئے کہتی، جاؤ جا کے بادام کوٹو۔ تم ہر وقت عورتوں کے چاروں طرف چکر کاٹتے رہتے ہو، پہلے ذرا اپنے داڑھی تو نکلنے دو، جبھی ایسی باتوں میں پڑنا۔ ارے بگڑو مت، میں جا کے جوتے صاف کرتا ہوں۔ اور وہ فوراً الماری میں سے ایما کے جوتے اتار لیتا جن پر مٹی، خفیہ ملاقاتوں کی جگہوں کی مٹی تھپی ہوتی۔ اس کی انگلیوں سے اکھڑ اکھڑ کے مٹی آٹے کی طرح جھڑنے لگتی اور سورج کی شعاؤں میں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگتی۔ تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے چھونے سے جوتے خراب ہو جائیں گے، خادمہ کہتی۔ جب وہ جوتے صاف کرتی تھی تو بالکل احتیاط نہیں برتتی تھی، کیونکہ جب چمڑے کی تازگی ختم ہو جاتی تو ایما فوراً جوتا اٹھا کے اسے دے دیتی۔ ایما کی الماری میں بہت سے جوتے رکھے تھے جنہیں وہ ایک ایک کر کے دیے ڈال رہی تھی، اور چارلز کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ اسی طرح ایما کے کہنے سے اس نے لکڑی کی ایک ٹانگ 300 فرانک میں خرید کے ایپولیت کو پیش کر دی۔ اس کے اوپر کی طرف ڈاٹ لگی ہوئی تھی اور گھٹنے کے جوڑ کے پاس اسپرنگ تھا جس کی کل بڑی پیچیدہ سی تھی۔ اوپر سے پتلون کا سیاہ پائچہ چڑھا ہوا تھا اور نیچے روغنی چمڑے کا جوتا تھا۔ لیکن ایپولیت کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ایسی خوبصورت ٹانگ روز استعمال کرے۔ اس نے مادام بواری سے التجا کی کہ مجھے روز مرہ کے استعمال کی ایک اور ٹانگ دلوا دیجیے۔ ڈاکٹر کو اس کا بھی خرچ اٹھانا پڑا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ استبل کے کمیرے نے اپنا کام پھر شروع کر دیا۔ وہ پہلے کی طرح پھر گاؤں میں دوڑتا نظر آنے لگا۔ جب چارلز دور سے لکڑی کی ٹانگ کی کھٹکھٹ سنتا تو فوراً دوسری طرف مڑ جاتا۔ یہ ٹانگ گاؤں کے سوداگر مونسر لیوریو نے فراہم کی تھی۔ اس طرح اسے ایما سے ملاقات کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ پیرس سے آئے ہوئے نئے مال کا ذکر کرنے لگا اور عورتوں کے پسند کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فہرست گنوانے لگا۔ وہ بڑے اخلاق سے پیش آیا اور فوراً کے فوراً روپیہ بھی نہیں مانگا۔ ایما کو اپنی ایسی چھوٹی موٹی خواہشات پوری کرنے کا یہ ڈھیلا ڈھالا طریقہ بہت پسند آیا۔ چنانچہ اس نے ایک بڑے خوبصورت چابک کی فرمائش کی جو رواں میں ایک چھتری بنانے والے کی دکان میں تھا۔ وہ یہ چابک رودولف کو دینا چاہتی تھی۔ اگلے ہفتے مونسیور لیوریو نے چابک لا کے اس کی میز پر رکھ دیا، لیکن اگلے دن وہ 270 فرانک کا بل لے کے آ موجود ہوا اور سینٹ الگ رہے۔ ایما بڑی سٹ پٹائی، اس کی ساری درازیں خالی پڑی تھی۔ ابھی لیستی بودوا کو 15 دن کی مزدوری دینی تھی، بہت دن سے خادمہ کو بھی تنخواہ نہیں دی گئی تھی اور گھر کے دوسرے اخراجات بھی تھے۔ بواری بڑی بے چینی سے مونسیور دروزرے ای کے یہاں سے روپیہ آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو ہر سال گرمیوں کے دنوں میں اپنا حساب بے باک کیا کرتا تھا۔ پہلے تو ایما نے لیوریو کو ٹال دیا، آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ میرے اوپر نالش ہو گئی ہے، میرا روپیہ لگا ہوا ہے اور اگر روپیہ نہ ملا تو پھر جتنی چیزیں ایما نے لی ہیں مجبوراً مجھے سب واپس لینی ہوں گی۔ اچھا لے جاؤ، ایما نے کہا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ مجھے تو بس ایک چابک کا افسوس ہے۔ ٹھیک ہے، میں مونسیور سے واپس مانگ لوں گا۔ نہیں نہیں، وہ بولی۔ آہا، پھنس گئی، لیوریو نے سوچا۔ اسے پورا یقین تھا کہ میں نے بھید پا لیا۔ وہ معمول کے مطابق ہلکے ہلکے سیٹی بجاتا اور زیر لب یہ کہتا چل دیا، خوب دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پاؤں کہ اتنے میں خادمہ اندر آئی اور نیلے کاغذ کا ایک چھوٹا سا پلندہ آتش دان کے کارنس پر رکھ دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا مونسیور دروزرے ای کی طرف سے۔ ایما نے جھپٹ کے لفافہ اٹھا لیا اور اسے کھولا۔ اس میں 50 اشرفیاں تھیں۔ یہ وہی روپیہ تھا جس کا مونسیور بواری کو انتظار تھا۔
اسے سیڑھیوں پر چارلز کے قدموں کی آواز آئی، چنانچہ اس نے فوراً روپیہ اپنی دراز میں ڈال دیا اور تالا لگا کے کنجی نکال لی۔ 3 دن بعد لیوریو پھر آ دھمکا۔ میں نے ایک اور بات سوچی ہے، وہ بولا، اگر روپیہ دینے کے بجائے آپ لو یہ رہا۔ ایما نے 14 اشرفیاں اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ سوداگر ہکا بکا رہ گیا، پھر اپنی مایوسی چھپانے کے لیے وہ گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگا اور اپنی خدمات پیش کرنے لگا، لیکن ایما نے انکار کر دیا۔ لیوریو نے جو 5 فرانک کے 2 سکے لوٹائے تھے وہ کئی لمحے تک انہیں اپنی جیب میں گھماتی رہی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بڑی کفایت شعاری سے کام لوں گی تاکہ بعد میں یہ سارا روپیہ ادا کر سکوں۔ اس نے سوچا، انہیں تو دوبارہ خیال بھی نہیں آئے گا۔ نقرئی ملمہ کے دستے والے چابک کے علاوہ رودولف کو کئی اور چیزیں بھی تحفے میں ملی تھیں۔ ایک تو مہر جس پر ایک عشقیہ کلمہ کندہ تھا، پھر گلے میں باندھنے کے لیے ایک رومال، اور آخر میں ایک سگار کیس جو بالکل اس وائیکاؤنٹ والے سگار کیس کی طرح تھا جسے چارلز نے سڑک پر سے اٹھایا تھا اور جسے ایما نے رکھ لیا تھا۔ ان تحفوں پر رودولف کو بڑی تذلیل سی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ تو انکار کر دیا، مگر ایما نے بہت اصرار کیا اور آخر اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ ایما کو بڑا جابر اور ضدی سمجھنے لگا۔ پھر ایما کو بڑی عجیب عجیب باتیں سوجھی۔ جب آدھی رات کا گھنٹہ بجے وہ کہنے لگی، تم مجھے ضرور یاد کرنا، اور اگر وہ کبھی اقرار کر لیتا کہ میں نے تمہیں یاد نہیں کیا تو پھر لان تان کی بوچھار شروع ہو جاتی جو ہمیشہ اس دائمی سوال پر ختم ہوتی، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ ہاں ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، وہ جواب دیتا۔ بہت زیادہ؟ ہاں یقیناً۔ تم نے کبھی کسی اور سے محبت تو نہیں کی؟ تو کیا تم سمجھتی تھی کہ تمہیں بالکل اچھوتا مرد ملے گا؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا۔ ایما رونے لگتی۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا اور ساتھ ساتھ زو معنی لفظوں میں فقرے بازی بھی کرتا جاتا۔ وہ کہتی، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، سمجھے؟ بعض وقت میرے دل میں تمہیں دوبارہ دیکھنے کی بڑی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی آنچ مجھے جھلس کے رکھ دیتی ہے۔ میں دل میں سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہوں گے، شاید دوسری عورتوں سے باتیں کر رہے ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی ہوں گی، وہ ان کے قریب آ رہے ہوں گے۔ ارے نہیں، میرے سوا تمہیں کوئی اور پسند نہیں آ سکتی۔ مجھ سے خوبصورت تو اور بھی ہوں گی، لیکن سب سے زیادہ محبت میں کرتی ہوں۔ میں سب سے زیادہ محبت کرنا جانتی ہوں۔ میں تمہاری باندی ہوں، تمہاری داشتہ ہوں۔ تم میرے بادشاہ ہو، میرے دیوتا ہو، تم بڑے اچھے ہو، بڑے حسین ہو، بڑے عقل مند ہو، بڑے مضبوط ہو۔ رودولف یہ باتیں اتنی دفعہ سن چکا تھا کہ اب اسے ان میں کوئی جدت نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ایما اس کی اور سب محبوباؤں کی طرح کی تھی۔ نئے پن کا جادو کپڑے کی طرح پھسل پھسل کر ہٹتا چلا جا رہا تھا اور نیچے سے شہوانیت کی دائمی بے لطفی اور بے رنگی برہنہ نکل آئی تھی۔ اس شہوانیت کی بے لطفی جس کی شکلیں اور جس کی زبان ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ یہ آدمی تجربات تو بہت حاصل کر چکا تھا، مگر اظہار کی یکسانی کے نیچے جذبے کا فرق نہیں پہچانتا تھا۔ چونکہ روپے کے بندے اور ہوس کے پرستار ہونٹوں نے یہی لفظ اس سے کتنی ہی بار کہے تھے، اس لیے اسے ایما کی معصومیت اور سادگی پر یقین ہی نہ آتا تھا۔ اس کے خیال میں دھیمے جذبات کو چھپانے والی مبالغہ آمیز تقریریں قابل اعتنا نہیں تھیں، جیسے روح کے سیلاب بعض دفعہ کھوکھلے استعاروں کی شکل میں نہ پھوٹ نکلتے ہوں، کیونکہ آدمی اپنی ضروریات، اپنے تصورات اور اپنے رنج و غم کی صحیح مقدار لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی زبان ٹین کے ٹوٹے کنستر کی طرح ہے جس پر دھنیں بجا بجا کر ہم ریچھ نچاتے ہوں اور ویسے دل میں تمنا ہو کہ ستارے حرکت میں آ جائیں۔ لیکن اس آدمی کی سی بلند و برتر نقادانہ ہوش مندی کی مدد سے جو ہر معاملے میں اپنے آپ کو روکے تھامے رکھتا ہے، رودولف نے سمجھ لیا کہ اس عشق بازی سے دوسری طرح کے لذائذ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ شرم و لحاظ تو فضول میں حارج ہوتے ہیں اور سب تکلفات ترک کر دیے۔ اس نے ایما کو ایک بالکل اخلاق باختہ اور اپنے عاشق کی مرضی پر چلنے والی عورت بنا لیا۔ ایما کی محبت بھی کچھ احمقانہ قسم کی تھی۔ وہ اس کی ہر بات پر فدا تھی، اس کے خیال ہی میں ایک عشرت محسوس کرتی تھی۔ اس پر ایک ایسی وجدانی کیفیت طاری تھی کہ اس کے حواس مختل ہو کے رہ گئے تھے۔ اس کی روح اس نشے میں ڈوب گئی تھی، سکڑ سمٹ کے رہ گئی تھی، بالکل غرق ہو گئی تھی جیسے کوئی رند اپنے جام میں۔ محض اپنی محبت کے اثر سے مادام بواری کے طور طریقے بدلتے چلے گئے۔ اس کے چہرے سے جرأت ٹپکنے لگی، بات چیت میں آزادی آ گئی، بلکہ اس نے یہاں تک ناعاقبت اندیشی سے کام لیا کہ مونسے رودولف کے ساتھ اس طرح سگریٹ منہ میں دبائے سیر کو نکل گئی جیسے لوگوں کو چڑھا رہی ہو۔ آخر جن لوگوں کو ابھی کچھ شک باقی تھا ان کے دل میں بھی شک نہیں رہا، کیونکہ ایک دن انہوں نے اسے مردوں کی طرح پتلی کمر والی واسکٹ پہنے ایرو ویل میں سے اترتے دیکھ لیا۔ بڑی مادام بواری اپنے شوہر سے لڑ بھڑ کر بیٹے کے یہاں پناہ لینے چلی آئی تھی۔ دوسری عورتوں کی طرح اس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اور بھی کئی باتیں پسند نہیں آئی تھیں،
پہلی بات تو یہ کہ اس نے چارلز کو نصیحت کی تھی کہ ناول پڑھنے پر پابندی لگا دے، مگر چارلز نے کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ پھر گھر کے طور طریقے بھی اسے بہت برے لگتے تھے۔ کبھی کبھی وہ دو چار کھری کھری باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ آپس میں کئی دفعہ جھگڑے ہوئے، خصوصاً فیلیسیٹے کے بارے میں۔ ایک دن پہلے شام کے وقت بڑی مادام بواری ڈیوڑی میں سے گزری تو اس نے دیکھا کہ فیلیسیٹے ایک آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس آدمی نے بادامی کالر لگا رکھا تھا اور اس کی عمر کوئی 40 سال کی ہوگی۔ آدمی نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو فوراً باورچی خانے میں سے نکل کے بھاگ گیا۔ ایما قصہ سن کے ہنس پڑی، لیکن بڑھیا کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ اگر اخلاق ہنسنے ہنسانے کی چیز ہے تو اور بات ہے، مگر ویسے آدمی کو اپنے نوکروں کی حرکات پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ کی تربیت کن لوگوں میں ہوئی ہے؟ بہو نے مادام بواری کی طرف ایسی گستاخ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ جواب میں مادام بواری کو بھی پوچھنا پڑا کہ تم کہیں اپنی صفائی تو نہیں پیش کر رہی ہو؟ کمرے سے نکل جاؤ، ایما نے اچھل کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایما، ایما، ماں، چارلز نے دونوں میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دونوں غصے میں آ کے کمرے سے بھاگ گئی تھیں۔ ایما پیر پٹک پٹک کر بار بار کہہ رہی تھی، کیا تمیز داری ہے، بالکل گنوارن ہے۔ چارلز بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ اس کے بھی تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہکلا ہکلا کر کہنے لگی، بڑی گستاخ ہے، ہر وقت دماغ ساتویں آسمان پہ رہتا ہے اور ابھی گنوں کی کسے خبر ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر ایما نے معافی نہ مانگی تو میں فوراً چلی جاؤں گی۔ چنانچہ چارلز پھر اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے التجا کی کہ تم ہی چھوٹی بن جاؤ۔ وہ ایما کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ آخر ایما بولی، اچھا خیر، میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ اس نے کسی نواب بیگم کے سے وقار کے ساتھ اپنی ساس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، مادام، مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر وہ اوپر اپنے کمرے میں جا کے بستر پر چت گر پڑی اور تکیے میں منہ چھپا کے بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے اور رودولف نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اگر کوئی خاص بات پیش آئی تو وہ کھڑکی کے کواڑ میں کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ باندھ دے گی، تاکہ اگر اس دن رودولف اتفاق سے یوویل میں ہو تو جلدی سے مکان کے پیچھے والی گلی میں پہنچ جائے۔ ایما نے رودولف کو اطلاع دینے کے لیے یہی مقررہ طریقہ اختیار کیا۔ اسے انتظار کرتے کرتے کوئی پون گھنٹہ ہوا تھا کہ یکایک بازار کے نکڑ پہ رودولف نظر آیا۔ ایما کا دل مچلا کہ کھڑکی کھول کے رودولف کو پکار لے، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ مایوس ہو کر پھر کرسی پر گر پڑی، مگر ذرا سی دیر بعد اسے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی آدمی کھڑنجے پر چل رہا ہو۔ یقیناً یہ وہی تھا۔ وہ فوراً نیچے اتری اور صحن پار کر کے وہاں پہنچی۔ رودولف باہر کھڑا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں میں ڈھلک گئی۔ ذرا تو احتیاط سے کام لو، وہ کہنے لگا۔ آہ، کاش کہ تمہیں میرا حال معلوم ہوتا، اس نے جواب دیا، اور وہ جلدی جلدی اسے ہر بات بتانے لگی۔ اس کی باتیں کچھ بے ربط سی تھیں۔ واقعات پیش کرنے میں وہ مبالغے سے کام لے رہی تھی، بلکہ بہت سی چیزیں تو وہ اپنے آپ گڑھ کے سنا رہی تھی، اور بیچ بیچ میں توضیحی کلمات اتنی فیاضی سے استعمال کر رہی تھی کہ رودولف کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ خیر میری جان، ذرا ہمت مضبوط رکھو، اتنی پریشان مت ہو، صبر سے کام لو۔ صبری سے کام لے رہی ہوں، اور کیا کر رہی ہوں؟ مجھے دکھ سہتے سہتے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہماری محبت تو اتنی پاکیزہ ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ یہ لوگ میری جان ہلکان کیے ڈال رہے ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بچاؤ۔ وہ رودولف سے چپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور وہ ایسے چمکنے لگیں جیسے پانی کی لہر کے نیچے شعلے، اور اس کا سینہ زیر و زبر ہونے لگا۔ رودولف کے دل میں اس کے لیے کبھی اتنی محبت نہیں پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ بھی بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ مجھے لے چلو، وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے لے چلو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور اس نے رودولف کے ہونٹوں سے ہونٹ چپکا دیے، جیسے چاہتی ہو کہ اگر اس کی غیر متوقع رضامندی بوسے کی شکل میں ہی ظاہر ہوتی ہو تو اسے وہیں کے وہیں دبوچ لے۔ لیکن رودولف نے کہنا شروع کیا، کیا تمہاری بچی؟ وہ دو ایک لمحے غور کرتی رہی، پھر بولی، ہم اسے ساتھ لے چلیں گے، اسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کیا عورت ہے، رودولف نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر دل میں سوچا، کیونکہ وہ بھاگ کے باغ میں چلی گئی تھی۔ کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ اگلے 3 4 دن بڑی مادام بواری کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب رہا کہ اس کی بہو کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ ایما پہلے کی بنسبت نرم مزاج بننے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ اس نے اپنے تعظیمی رویے میں یہاں تک غلو کیا کہ ساس سے کھیرے کا مربع ڈالنے کی ترکیب پوچھ لی۔ کیا اس نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ ان دونوں کو اچھی طرح فریب میں مبتلا رکھ سکے، یا پھر وہ ایک طرح کی عشرت انگیز بے اعتنائی اختیار کر کے چاہتی تھی کہ جن چیزوں کو وہ چھوڑ کے جانے والی تھی ان کی تلخی کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر سکے؟ لیکن وہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے برخلاف اپنی آئندہ مسرت کی امید سے لطف لیتی رہی تھی
اور دن رات اسی خیال میں غرق رہتی تھی۔ رودولف سے بھی اس کی ہمیشہ یہی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ اس کے کندھے پر جھک جاتی اور آہستہ آہستہ کہتی تھی، آہ، ذرا اس وقت کا تصور کرو جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں گے۔ تمہیں کبھی اس کا خیال آتا ہے؟ کیا واقعی کبھی ایسا ہوگا؟ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی چلے گی تو مجھے ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم غبارے میں اوپر اٹھ رہے ہوں، جیسے بادلوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں گھڑیاں گنتی رہی ہوں، اور تم؟ مادام بواری اتنی حسین کبھی نہیں معلوم ہوئی تھی جتنی اس زمانے میں۔ اس کے حسن میں وہ ناقابل بیان چیز آ گئی تھی جو مسرت، کامرانی اور وفور جذبات کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو دراصل حالات اور مزاج کی ہم آہنگی کی مظہر ہے۔ جیسے مٹی، بارش، ہوا اور دھوپ سے پھول نکل آتے ہیں، اسی طرح اس کی خواہشات، اس کے رنج و غم، عشرت اندوزی کے تجربے اور اس کی ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی خود فریبیوں نے آہستہ آہستہ اس کے حسن کو پختہ کر دیا، اور آخرکار وہ اپنے وجود کی تمام فراوانیوں سمیت کھل اٹھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے کسی بت تراش نے خاص طور پر اس کی طویل عشق انگیز نگاہوں کے لیے ہی بنائے ہیں۔ جب وہ ایسی نظروں سے دیکھتی، اس کی پتلیاں غائب ہو جاتی، تیز تیز سانس کی وجہ سے اس کے نازک نتنے پھول جاتے، اور ہونٹوں کے بھرے بھرے کونے اوپر اٹھ جاتے جن پر روشنی میں ہلکا ہلکا سیاہ رواں نظر آیا کرتا تھا۔ اس کی گردن پر زلفوں کے پیچ دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ کسی خوش ذوق فنکار نے انہیں اس طرح ترتیب دیا ہے۔ اس کے گھنے بال یوں ہی بے پرواہی سے ڈھیر کے ڈھیر پیچھے پڑے رہتے، اور زناکاری کے متغیر اتفاقات کے ساتھ ساتھ ان کا انداز بھی روز بدلتا رہتا، اور وہ روز کھل کھل جاتے۔ ایما کی آواز میں بڑے نرم و نازک زیر و بم آ گئے، اس طرح اس کے جسم میں بھی، یہاں تک کہ اس کے لباس کی تہوں اور اس کے پیر کے خطوط میں سے بھی کوئی پراسرار، لطیف اور سرور انگیز چیز نکلتی رہتی۔ جیسے شادی کے شروع زمانے میں چارلز مسحور ہو کے رہ گیا تھا، اسی طرح اب وہ اسے انتہائی دل فریب اور زہد شکن نظر آنے لگی۔ جب وہ آدھی رات کو گھر آتا تو ایما کو جگانے کی ہمت نہ پڑتی۔ چینی کے لیمپ سے ایک گول گول سی تھرتھراتی ہوئی روشنی چھت پر پڑتی، اور چھوٹے سے پلنگ کے گرد پردے پڑے ہوئے ایسے معلوم ہوتے جیسے سائے میں ایک سفید سی جھوپڑی کھڑی ہے۔ چارلز پاس کھڑا ہو کے ماں اور بچی کو دیکھنے لگتا۔ اسے بچی کے ہلکے ہلکے سانس کی آواز آتی معلوم ہوتی۔ اب بچی بڑی ہو جائے گی، موسموں کی رفتار کے ساتھ ساتھ وہ بھی جلدی جلدی بڑھتی جائے گی۔ چارلز اپنے تصور میں دیکھ رہا تھا کہ دن ختم ہونے کو ہے، وہ ہنستی ہوئی اسکول سے واپس آ رہی ہے، کپڑوں پر روشنائی کی چھینٹیں ہیں اور بازو پر ٹوکری لٹکی ہوئی ہے۔ پھر اسے بورڈنگ اسکول میں بھیجنا پڑے گا، اس میں بہت خرچ ہوگا، کام کیسے چلے گا؟ پھر وہ غور کرنے لگتا۔ وہ سوچتا کہ میں قریب ہی کوئی کھیت کرائے پر لے لوں گا، اور روز صبح کو مریضوں کے یہاں جاتے ہوئے ایک نظر ڈال لیا کروں گا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ اپنی آمدنی سے بھی روپیہ بچا کے بینک میں جمع کراؤں گا، کسی نہ کسی چیز میں حصے خرید لوں گا، پھر میرا متبر زیادہ چلنے لگے گا۔ اس بات کا اسے بڑا بھروسہ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ برت اعلیٰ تعلیم پائے، ہر طرح سے تربیت یافتہ ہو اور پیانو بجانا سیکھے۔ جب وہ 15 سال کی ہو جائے گی تو کیسی خوبصورت ہوگی۔ اس وقت اس کی شکل اپنی ماں سے بالکل ملتی جلتی ہوگی، اور اسی کی طرح وہ گرمیوں میں تنکوں کی بڑی بڑی ٹوپیاں پہنا کرے گی۔ دور سے وہ دونوں بہنیں معلوم ہوں گی۔ چارلز نے تصور باندھا کہ وہ شام کو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے لیمپ کی روشنی میں کام کیا کرے گی، باپ کے لیے سلیپریں کاڑھے گی، گھر کی دیکھ بھال کرے گی۔ وہ اپنی خوش طبعی اور دل فریبی سے سارے گھر کو منور کر دے گی۔ آخر ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ہوگی، کوئی عمدہ سا نوجوان مل جائے گا جس کا جمع ہوا کاروبار ہوگا، اس کے ساتھ وہ بڑی خوش رہے گی، اور یہ مسرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایما سو نہ رہی ہوتی، بلکہ محض بنی پڑی ہوتی۔ جب وہ اس کے پاس لیٹ کے سو جاتا تو ایما کو دوسرے ہی خواب نظر آتے۔ وہ ہفتے بھر 4 سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آواز سنتی رہتی، اور ایک نئی سرزمین کی طرف بڑھتی رہتی جہاں سے وہ دونوں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ باہوں میں باہیں ڈالے چپ چاپ اسی طرح چلتے رہتے۔ اکثر کسی پہاڑ کی چوٹی پر سے یکایک کسی عجیب و غریب شہر کی جھلک نظر آ جاتی، جس میں گنبد، پل، جہاز، ترنج کے جنگل اور سنگ مرمر کے گرجا ہوتے، جن کی نکیلی میناروں پر بگلوں نے گھونسلے بنائے ہوتے۔ سڑک کے بڑے بڑے پتھروں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتے۔ زمین پر پھولوں کے گلدستے پڑے ہوتے، جنہیں سرخ لباسوں میں ملبوس عورتیں پیش کرنے کے لیے لائی ہوتی۔ ان کے کان میں گھنٹیوں کی ٹن اور خچروں کی ہنہناہٹ کی آواز آتی، ساتھ ہی انہیں بربط کے نغمے اور فوارے چھوٹنے کی آواز سنائی دیتی۔ فواروں کی اچھلتی ہوئی دھار زرد زرد مجسموں کے نیچے احرام کی شکل میں ترتیب دیے ہوئے پھلوں کے ڈھیروں کو تر و تازہ کر دیتی، اور ہوا میں لہراتے ہوئے پانی کے نیچے یہ مجسمے مسکراتے معلوم ہوتے،
اور پھر ایک رات وہ ایک مچھیروں کے گاؤں میں پہنچتے جہاں جھوپڑیوں کے سامنے پہاڑیوں پر بھورے بھورے جال ہوا میں سوکھ رہے ہوتے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ قیام کریں گے۔ وہ ایک سپاٹ چھت والے نیچے سے مکان میں رہیں گے اور اوپر کھجور کے درختوں کا سایہ ہوگا۔ یہ مکان سمندر کے کنارے کسی خلیج کے بیچوں بیچ ہوگا۔ وہ کشتیوں میں سیر کریں گے، جھولا جھولیں گے، اور ان کی زندگی اپنے ریشمی کپڑوں کی طرح فراخ اور پرسکون ہوگی، اور ان راتوں کی طرح گرم اور ستاروں سے منور جن سے وہ لطف اندوز ہوا کریں گے۔ مگر جس مستقبل کا تصور وہ باندھتی رہتی، اس کی پہنائیوں میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جو نمایاں حیثیت رکھتی ہو۔ سارے کے سارے دن نہایت شاندار تھے اور ایک دوسرے سے ایسے مماثل جیسے لہریں۔ یہ مستقبل دور افق پر لہراتا رہتا، بے کراں ہم آہنگ نیل گوں سورج کی روشنی میں سرتاپا غرق، لیکن بچی اپنے کھٹولے پر کھانسنے لگتی یا بواری اور بھی زور زور سے خراٹے لینے لگتا، اور ایما صبح تک سو نہ سکتی۔ پاؤ پھٹنے کی روشنی سے کھڑکیوں کے شیشے سفید سفید ہو جاتے اور چوک میں جوشتے دوا فروش کی دکان کے دروازے اور کھڑکیاں کھولنی شروع کر دیتا۔ اس نے مونسیو لیوریو کو بلا کے اس سے کہا تھا، مجھے ایک چوغا چاہیے، لمبا سا ہو اور استروار، کالر بڑا ہو۔ آپ کہیں سفر پہ جا رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں خیر، تم فکر نہ کرو۔ تو پھر میں تمہارے اوپر بھروسہ رکھوں نا؟ دیکھو جلدی کرنا۔ اس نے جھک کے سلام کیا۔ اس کے علاوہ مجھے ایک ٹرنک چاہیے، زیادہ بھاری نہ ہو، بس ایسا ہو کہ آسانی سے اٹھایا جا سکے۔ ہاں ہاں میں سمجھ گیا، کوئی 3 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا جیسے آج کل بن رہے ہیں، اور ایک سفری بیگ۔ یقیناً یہی بات ہے، لیوریو نے سوچا۔ ان لوگوں میں کچھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ لو یہ لو، مادام بواری نے جیب میں سے گھڑی نکالتے ہوئے کہا۔ سارے سامان کی قیمت اس میں سے نکل آئے گی۔ لیکن سوداگر چیخ پڑا کہ ارے آپ یہ کیا غضب کر رہی ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں، کوئی مجھے آپ کے اوپر شک ہے؟ آپ بھی کیا بچوں کی سی باتیں کرتی ہیں؟ لیکن ایما نے اصرار کیا کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم زنجیر تو لے ہی لو۔ لیوریو نے زنجیر جیب میں رکھ لی اور اٹھ کے چلنے لگا تھا کہ ایما نے اسے پھر پکار لیا۔ تم سب چیزیں لا کے اپنے گھر پہ ہی رکھنا، اور رہا چوغے کا معاملہ، معلوم ہوتا تھا وہ کچھ غور کر رہی ہے، تو اسے بھی یہاں نہ لانا۔ مجھے درزی کا پتہ دے دینا اور اس سے کہہ دینا کہ تیار رکھے، میں آ کے لے لوں گی۔ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگلے مہینے میں بھاگ چلیں گے۔ ایما کو یونویل سے اس طرح روانہ ہونا تھا جیسے کسی کام سے رواں جا رہی ہو۔ رودولف نشستیں پہلے سے بک کرا لے گا، پاسپورٹ لے لے گا، بلکہ پیرس لکھ کے مارسیئی تک ساری ڈاک گاڑی ریزرو کرا لے گا۔ وہاں وہ ایک گھوڑا گاڑی خرید کے بیچ میں کہیں رکے بغیر سیدھے جنیوا چلے جائیں گے۔ وہ اپنا سامان پہلے ہی سے لیوریو کے ہاں بھیج دے گی، جو وہاں سے سیدھا لے جا کے ایروویل میں رکھ دیا جائے گا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ ان تمام باتوں کے دوران میں کبھی بچی کا ذکر تک نہیں آیا۔ رودولف بچی کے متعلق بات چیت کرنے سے بچتا تھا، شاید اب اسے بچی کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ رودولف نے 2 ہفتوں کی اور مہلت چاہی تاکہ چند معاملات کا انتظام کر لے۔ 1 ہفتے بعد اس نے کہا کہ مجھے 2 ہفتے اور چاہیے، پھر بولا کہ میں بیمار ہوں۔ اس کے بعد وہ کہیں سفر پہ چلا گیا۔ غرض اگست کا مہینہ گزر گیا اور آخر اس تمام التوا کے بعد یہ طے پایا کہ ایک ایسی تاریخ کا فیصلہ ہو جائے جو بالکل اٹل ہو۔ چنانچہ 4 ستمبر اور پیر کا دن مقرر ہو گیا۔ آخر روانگی سے پہلے والا سنیچر کا دن آ پہنچا۔ رودولف رات کو معمول سے پہلے آ گیا۔ سب چیزیں تیار ہیں؟ ایما نے پوچھا۔ ہاں۔ پھر وہ ایک کیاری کے چاروں طرف ٹہلتے رہے اور شہنشین کے پاس دیوار کے پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ تم کچھ رنجیدہ سے ہو، ایما نے کہا۔ نہیں تو کیوں؟ مگر اس نے بڑے پیار کے ساتھ کچھ عجیب نظروں سے ایما کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس وجہ سے رنجیدہ ہو کہ یہاں سے جا رہے ہو؟ وہ بولی۔ اس وجہ سے کہ تم اپنی عزیز ترین چیز، اپنی زندگی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ہاں میں خوب سمجھتی ہوں، دنیا میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، بس سب کچھ تم ہی ہو۔ ایسی ہی میں تمہارے لیے ہوں گی، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا وطن، سب کچھ میں ہی ہوں گی۔ میں تمہاری خدمت کروں گی، تم سے محبت کروں گی۔ تم کتنی پیاری ہو، اس نے ایما کو بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ واقعی؟ ایما نے سر مستانہ قہقہہ لگا کر کہا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اچھا تو قسم کھاؤ۔ مجھے محبت ہے، محبت ہے میری جان، میں تو تمہیں پوچھتا ہوں۔ میدان کے کنارے پر گول اور قرمزی رنگ کا چاند زمین میں سے ابھرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ چناروں کی شاخوں کے درمیان جلدی جلدی اوپر اٹھ رہا تھا اور اسے شاخیں جگہ جگہ سے ایسے چھپا رہی تھیں جیسے سوراخوں سے چھلنی سیاہ پردہ۔ پھر خالی آسمان پر یہ سفید سفید چاند بڑی تیزی سے چمکنے لگا اور سارے آسمان کو منور کر دیا۔ اب چاند آہستہ آہستہ کھسک رہا تھا اور دریا پر ایک بہت بڑا دھبا سا ڈال رہا تھا جو ٹوٹ پھوٹ کر لاتعداد ستاروں کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ نقرئی چمک پانی کی گہرائیوں میں اس طرح مچل رہی تھی
جیسے چمکیلی چتیوں والا مست سانپ۔ یہ چمکدار دھبا کسی زبردست فانوس کی طرح بھی معلوم ہوتا تھا، جس میں ہیرے جواہرات برابر برابر لگے ہوئے جگمگا رہے ہوں۔ ان دونوں کے چاروں طرف نرم نرم رات پھیلی ہوئی تھی، شاخوں میں سایوں کے گپھے جمے ہوئے تھے۔ ایما نے آنکھیں آدھی بند کر رکھی تھی اور تازہ تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ دونوں بول نہیں رہے تھے، ان پر کچھ ایسا عالم طاری تھا جیسے اپنے خوابوں کے سیلاب میں بہہ گئے ہوں۔ پرانے دنوں کا پیار ان کے دلوں میں لوٹ آیا تھا، اور ان کے دل ایسے خاموش اور لبریز تھے جیسے بہتا ہوا دریا۔ ان کے تصورات میں چمپا کی بھینی بھینی خوشبو کی نرمیاں بسی ہوئی تھیں، اور ان کی یادوں پر ایسی پرچھائیاں پڑ رہی تھیں جو گھاس کے اوپر یہاں سے وہاں تک پڑنے والے بید مجنو کے سایوں سے بھی زیادہ زبردست اور گمبھیر تھیں۔ کبھی کوئی جنگلی چوہا یا اود بلاؤ شکار کی تلاش میں جاتے ہوئے ان عاشقوں کی یکسوئی میں مخل ہوتا، یا کبھی درختوں میں سے کسی پکے ہوئے آڑو کے اکیلے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دے جاتی۔ آہ کیسی حسین رات ہے، رودولف نے کہا۔ ابھی تو اور بھی ایسی راتیں آئیں گی، ایما نے جواب دیا، اور پھر ایسے بولی جیسے اپنے آپ سے کہہ رہی ہو، سفر کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، مگر میرا دل ایسا بھاری بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ نامعلوم زندگی کا خوف ہے، یا ترک کی ہوئی عادتوں کا اثر ہے، یا پھر نہیں، یہ مسرت کی زیادتی کی وجہ سے ہے؟ میں کیسی کمزور دل ہوں، ہے نا؟ مجھے معاف کر دینا، اب بھی وقت ہے، رودولف نے بے چینی سے کہا۔ سوچ لو، شاید بعد میں پچھتاؤ۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، وہ بے قرار ہو کے بولی، اور اس کے قریب آ کے کہنے لگی، مجھ پر کون سی مصیبت پڑ سکتی ہے؟ وہ کون سا صحرا ہے، کون سا پہاڑ ہے، کون سا سمندر ہے جسے میں تمہارے ساتھ خوشی خوشی پار نہ کر جاؤں؟ جتنا زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم یہ محسوس کریں گے جیسے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوں۔ ہر روز قریب آتے جائیں گے، ہمارے دل اور زیادہ ملتے چلے جائیں گے، ہمارے درمیان کوئی چیز مخل نہیں ہوگی، ہمیں کوئی بات پریشان نہیں کر سکے گی، ہم بالکل اکیلے ہوں گے، ہمیشہ صرف ایک دوسرے کے لیے جئیں گے۔ بولو، جواب دو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ جواب دیتا رہا، ہاں ہاں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کر رہی تھی، اور موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے بچوں کی سی آواز میں بار بار کہہ رہی تھی، رودولف، رودولف، پیارے رودولف۔ آدھی رات کا گھنٹا بجا، آدھی رات ہو گئی۔ وہ بولی، لو بس کل چلنا ہے، ایک دن اور رہ گیا۔ وہ چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایما کے چہرے پر یکایک ایسے ہنسی آ گئی جیسے رودولف کا اٹھ کھڑے ہونا ان کے بھاگ چلنے کا اشارہ ہو، اور وہ بولی، تمہارے پاس پاسپورٹ ہیں؟ ہاں۔ کوئی چیز بھولے تو نہیں؟ نہیں۔ خوب دیکھ لیا؟ ہاں خوب۔ تم دوپہر کو پرووانس ہوٹل میں میرا ہی انتظار کرو گے نا؟ رودولف نے سر ہلایا۔ اچھا تو کل ملیں گے، ایما نے آخری بار پیار کرتے ہوئے کہا، اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ رودولف نے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ اس کے پیچھے بھاگی اور دریا کے کنارے جھاڑیوں کے درمیان جھک کے پکارا، کل۔ وہ دریا کے دوسری طرف پہنچ چکا تھا اور چراگاہ میں تیز قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ دو چار لمحے بعد رودولف رک گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایما کا سفید لباس بھوت کی طرح سائے میں آہستہ آہستہ غائب ہو گیا، تو اس کا دل یکایک ایسے زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا کہ گرنے کے ڈر سے وہ ایک پیڑ سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کیسا احمق ہوں، اس نے اپنے آپ کو گالی دے کر کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، بڑی نفیس معشوقہ تھی، اور ایک دم سے ایما کا حسن اور محبت کے سارے لذائذ اسے یاد آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہ نرم پڑ گیا، مگر پھر وہ ایما کے خلاف بھڑک اٹھا۔ صاف بات ہے، اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو دیس نکالا کیسے دے دوں؟ اس بچی کی بلا خوامخواہ اپنے سر کیوں مول لوں؟ وہ یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے دل میں ارادے کی مضبوطی پیدا ہو سکے، اور اس کے علاوہ اتنی چپقلش اخراجات نہیں نہیں نہیں، ہزار بار نہیں، بڑی حماقت کی بات ہوتی۔